پوری تاریخ جو ہے وہ آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اسرائیل تو آج کی بات ہے، لیکن یہودی جو ہے، یہودی یہ تو بڑی پرانی بات ہے۔ یہودی جو ہے انہوں نے سب سے پہلے جو ہے وہ فلسطین کو کب چھوڑا؟ اس کو بھی 4000 سال کا عرصہ گزر گیا۔ کتنے سال کا؟ 4000 سال۔ کتنے سال؟ 4000 سال۔ اب 4000 سال پہلے ان کو فلسطین سے نکالا گیا۔ اس کے بعد جو ہے وہ عیسائی اور مسیحی جنگجوؤں نے جو ان کا حشر کیا، وہ تاریخ جانتی ہے، جو تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں وہ خوب جانتے ہیں کہ یہودیوں کا جینا کیسے حرام کر دیا گیا۔ یہودی جو ہے وہ دوبارہ بیت المقدس میں جب آئے تو وہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں آئے، جب عیسائیوں نے ایک معاہدہ کیا کہ آپ کے حوالے، وہ پوری کی پوری ایک سلسلہ ہے کہ آپ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ بیت المقدس گئے، انہوں نے بغیر کسی جنگ کے کہہ دیا کہ آپ ہی اس کے مالک ہیں، ہمیں ہماری کتابوں نے یہ بتایا کہ یہ امانت آپ کے حوالے کرنی ہے اور چابی سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کرنی۔ تو اب 4000 یعنی 4000 سال پہلے جن کو نکالا گیا تھا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، دور خلافت میں، ان کو دوبارہ بلایا گیا۔ کیا کیا گیا؟ ان کو دوبارہ بلایا گیا۔ اب دوبارہ یہ اجازت دے دی گئی کہ آپ یہاں پہ عبادت کر سکتے ہیں۔ اب یہ ہوا کہ عبادت کرنے کی اجازت مل گئی، لیکن پھر یہ ہے کہ ایک عرصہ گزر گیا، یہودی جو ہے وہ اپنی عبادت کر رہے تھے، مسلمان اپنی کر رہے تھے، عیسائی اپنی کر رہے تھے۔ بعد میں ایک سامراج جو یورپین ممالک کی طرف سے، ایک مسلمانوں کا دشمن ہی نہیں، یہودیوں کا بھی دشمن، عیسائیوں کا بھی دشمن، اصل میں ایک ایسی طاقت نے جنم لیا کہ انہوں نے جو ہے وہ حکومت اور حکمرانی کے پیچھے جو ہے وہ لوگوں کا خون بہانا شروع کر دیا۔ ان لوگوں نے ان یہودیوں کو جو ہے وہ جمع کرنا شروع کیا، مختلف جگہ پہ دنیا میں یہ پھیل گئے، ان کو پھیلا دیا گیا اور پھر ان کو آہستہ آہستہ کر کے پھر فلسطین کی طرف لے کے آئے۔ وغیرہ ہٹلر نے جو کچھ ان کے ساتھ کیا، یہودیوں کے ساتھ، یہ وہ بھول گئے۔ تو ان کے اندر ایک تحریک تھی، صہیونی تحریک، جس کا کام ہی یہی تھا کہ قتل و غارت اور سازشیں کی جائیں۔ اصل میں یہ وہ طاقت ہے کہ جس کے پیچھے یورپ ہے، یہ کہنا بھی ٹھیک نہیں، بلکہ یہ وہ طاقت ہے جو یورپ کے بھی پیچھے ہے، امریکہ کے بھی پیچھے ہے اور تمام کفریہ طاقتوں کے پیچھے ہے، اور ان کی سربراہی جو ہے وہ صہیونی کر رہے ہیں۔ آگے بات سمجھ یہاں تک؟ اب آگے سمجھو کہ یہ جو فلسطین ہے اور خاص طور پہ غزہ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ مسلمان بچوں کو مارا جا رہا ہے، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے۔ غزہ کے اندر جو ہے وہ ایک طرف جو ہے وہ اسرائیل کے اٹیک ہو رہے ہیں، ان میں بچے مر رہے ہیں، بچے شہید ہو رہے ہیں، عورتوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور چھوٹے چھوٹے بچے چیخو پکار ہے، اور اللہ معافی دے عجیب حال ہے وہاں پہ، مائیں جدا ہو رہی ہیں بچوں سے، بچے ماؤں سے جدا ہو رہے ہیں، باپ اپنے بیٹوں سے جدا ہو رہے ہیں، ایک عجیب ماحول بنا ہوا ہے، جسم جو ہے وہ کٹے ہوئے ہیں اور چیتڑے جو ہیں وہ دیواروں کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں۔ ایسی صورتحال میں تعجب اس بات کا ہو رہا ہے کہ ہمارے ہمسائے ملک انڈیا کے اندر جو ہے وہ ان کو دہشت گرد بتایا جا رہا ہے، جو اپنی زمین کے لیے لڑ رہے ہیں، اپنے وطن کے لیے لڑ رہے ہیں، اور جو قبضہ کرنے والے ہیں وہ جو بچے مارے ہیں وہ نہیں دکھایا جا رہا، بالکل اس کے اوپر بات ہی نہیں کی جا رہی۔ تو یہ دوگلا معیار پوری دنیا کا جو ہے وہ اس وقت آیا سامنے۔ تو ایسے حالات کے اندر جو ہے وہ فلسطین کی حمایت کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ آپ کو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس تحریر ہے تو آپ تحریر کیجئے، آپ کے پاس الفاظ ہیں تو آپ الفاظ ادا کیجئے، آپ فلسطین کے نہتے مسلمانوں کے بارے میں آواز اٹھائیے، آپ اسرائیل کی بربریت اور اس کی ظلم کے خلاف آواز اٹھائیے۔ یہ مسلمان کم از کم اتنا تو کر ہی سکتے ہیں، اور اپنے ملکوں کے اندر جو ہے وہ اپنے ملکوں میں کہیں پہ بھی ہے اور اپنے شہروں میں ان یہودیوں کی اشیاء کا بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتنا زیادہ سخت ان کا نقصان ہوا کہ انہوں نے پیپسی والوں نے پیپسی کے اوپر فلسطین لکھ دیا اور لگا دیا کہ یہ فلسطین ہی ہے، جناب فلسطین کی حمایت میں ہے، فلسطین لکھ دیا گیا۔ اور میکڈونلڈ والوں نے پاکستان کے اندر جگہ جگہ اپنی برانچز کے سامنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھ دیا۔ تو خیر یہ جنگ جو چھڑی ہے، یا جنگ جو چھڑی ہے، اس کا خاتمہ جو ہے وہ یہودیت کے یہاں اسرائیل، جس کو موجودہ اسرائیل کہا جاتا ہے، یہاں سے انشاءاللہ تعالی تباہی اور بربادی کے ساتھ ہی اس جنگ کا خاتمہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہے، اپنی دعاؤں میں ان فلسطینی بچوں کو یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور جو اس دنیا سے جا چکے اللہ